فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم آج کل جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے الدمۃ الثاقبہ جلد دوم، جبکہ جلد اول ہمارے اس چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہے اور امید ہے آپ لوگوں نے وہ پڑھ لی ہوگی۔ یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 12، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جو بنیادی چیز پڑھ رہے ہیں وہ ہے حالات امام حسین علیہ السلام، اور جس ٹاپک کو پچھلی نشست میں پڑھنے کا آغاز کیا تھا اور ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی، کچھ حصہ رہ گیا تھا، وہ ٹاپک ہے کہ مدینے سے روانگی۔ اور جو لاسٹ نشست تھی یعنی کہ پارٹ 11 میں ہم نے آخری جملہ پڑھا تھا کہ اس کے بعد آپ نے قلم دوات اور کاغذ منگوا کر وصیت لکھی اور محمد حنیفہ کے سپرد کی۔ یہاں پر ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی، اور اب ہم اس نشست میں پڑھنے جا رہے ہیں کہ وہ وصیت کیا تھی۔ لکھا ہے کہ وصیت یہ ہے کہ یہ وہ وصیت ہے کہ جو حسین ابن علی و فاطمہ نے مدینے سے روانگی کے وقت محمد ابن حنیفہ اپنے بھائی سے کی ہے۔ میں توحید خدا کی گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں۔ جو کچھ وہ اللہ کی طرف سے لائے دین حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت حق ہے۔ اللہ قبروں میں سے ہر ایک کو اٹھا کر حساب و کتاب کے لیے محشور کرے گا۔ میں کسی تخریب کاری کی غرض سے مدینہ نہیں چھوڑ رہا، نہ میں کسی فتنہ و فساد کے ارادے سے مدینے سے باہر جا رہا ہوں۔ میرا مقصد صرف اور صرف اصلاح امت ہے، توحید و رسالت کا تحفظ ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر نصب العین ہے، اور میں اپنے نانا، بابا اور بھائی کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر لوگوں نے میری حق بات کو قبول کر لیا تو فبہا، ورنہ ہر مصیبت اور دکھ میں صبر کروں گا۔ اللہ میرے اور نانا کی امت کے مابین بہترین ثالث ہے، وہی فیصلہ کرے گا۔ اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ تو فبہا، ورنہ ہر مصیبت میں اور دکھ میں صبر کروں گا۔ اللہ میرے اور نانا کی امت کے مابین بہترین ثالث ہے، وہی فیصلہ کرے گا۔ یہ وصیت لکھ کر آپ نے سر بمہر کی اور جناب محمد کے سپرد کی اور اعلان کوچ کر دیا۔ جب ام المومنین ام سلمہ نے سنا تو آپ کو اپنے پاس بلا بھیجا۔ آپ تشریف لائے۔ بی بی نے فرمایا کہ بیٹے، اور جس طرف بھی چاہو جاؤ، لیکن عراق نہ جانا۔ میں نے جس وقت سے سنا ہے کہ آپ جا رہے ہیں اسی وقت سے میرے دل میں ہول اٹھ رہے ہیں، اور آپ کے نانا کی ایک ایک بات یاد آ رہی ہے۔ عراق میں کربلا نامی ایک علاقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرا حسین کربلا میں بے یار و مددگار شہید ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نانی اماں، میں اس مقام کو بھی جانتا ہوں، اور میں تو اس مقام کو بھی جانتا ہوں جہاں مجھے دفن ہونا ہے۔ میں ان افراد کے نام بھی جانتا ہوں جو میرے ساتھ شہید ہوں گے۔ میں اپنے قاتل اور اس کے نام کو بھی جانتا ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اپنا مدفن اور اپنی مقتل گاہ دکھاؤں۔ تو آپ نے اشارہ انگشت کیا۔ زمین کربلا بلند ہو گئی اور درمیانی فاصلہ سمٹ گیا۔ اب آپ نے انگلی کے اشارے سے ایک ایک جگہ بتانا شروع کی۔ ہمارے یہاں پر خیام ہوں گے، یہاں عباس کا
ایک بازو قلم ہوگا، یہاں دوسرا بازو قلم ہوگا، یہاں شبیہ پیمبر زین سے زمین پر آئے گا، اور پھر آپ نے مٹھی میں خاک کربلا اٹھائی اور جناب ام المومنین ام سلمہ کو دے کر عرض کیا کہ اسے اس خاک کے ساتھ ملا دیں جو نانا نے آپ کو دی تھی۔ جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا کہ آپ کا حسین شہید ہو گیا۔ 29 رجب سن 60 کی رات ہو چکی تھی۔ آپ روضہ رسول پر آئے، کافی دیر تک مزار رسول کو گلے لگا کر الوداع کرتے رہے، اور پھر مزار زہرا سلام اللہ علیہ پر آئے۔ آخر میں مزار امام حسن علیہ السلام پر آئے اور ہر ایک سے الوداع کیا۔ ادھر ثانی زہرا نے بھی ہاشمی مستورات کے حلقے میں ایک ایک مزار سے الوداع کہی، اور رات کی تاریکی میں مدینے کو الوداع کہہ کر عازم مکہ ہوئے۔ پورے مدینے میں کوہرام ماتم مچا ہوا تھا۔ مورخین کے بقول شہادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول عالمین کے دن اور روانگی فرزند زہرا سلام اللہ علیہ کے دن مدینے میں جتنا گریہ و ماتم ہوا نہ پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ پھر کبھی ہوگا۔ سامعین، اب اگلی ہیڈنگ ہے مدینے سے مکہ میں۔ لکھا ہے کہ ارشاد اور بہار، یہ دونوں کتابیں ہیں، ان کے مطابق آپ مدینے سے روانہ ہو کر مکے کی عمومی راہ پر روانہ ہوئے۔ آپ کے بعض ساتھیوں نے یہ مشورہ دیا کہ ابن زبیر کی طرح ہمیں بھی خفیہ راستے سے چلنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ولید ہماری تلاش میں ہی فوج بھیج دے۔ آپ نے فرمایا میں ہرگز نہ کسی خفیہ جگہ قیام کروں گا اور نہ ہی کسی خفیہ راستے سے چلوں گا۔ میرا نصب العین صرف اپنے قاتلوں کو بے نقاب کرنا نہیں، میرا مقصد تمام اہل بیت علیہم السلام کے قاتلوں کو بے نقاب کرنا ہے۔ راستے میں آپ کے پاس ملائکہ کی فوج آئی اور انہوں نے عرض کیا کہ فرزند رسول، اس وقت آپ نانا، بابا اور بھائی کے بعد کرۂ ارض پر حجت خدا ہیں۔ اللہ نے جس طرح کئی مقامات پر آپ کے نانا کی ہمارے ذریعے امداد فرمائی تھی، اسی طرح اللہ نے ہمیں آپ کی نصرت کی اجازت دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں نہیں، کربلا میں یوم عاشور آ جانا، اگر میں نے ضرورت محسوس کی تو تم سے مدد لے لوں گا۔ ملائکہ نے عرض کیا کہ حضور، ہمیں آپ کی اطاعت کا حکم ہے، جیسے ارشاد ہو ہم حاضر ہیں۔ اگر راستے میں کوئی خطرہ ہو تو ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ اور کسی بھی جگہ مجھ پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ ایک دن جنات کا لشکر آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کی، حضور آپ واپس مدینہ تشریف لے جائیں، آرام سے گھر بیٹھیں، ہم آپ کے دشمنوں کو ان کے گھروں میں ایک ایک کر کے اپنے انجام کو پہنچا دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ انما تکونوا یدرککم الموت؟ اچھا، یہاں پہ جو عربی لکھی ہے اس میں کچھ مٹا ہوا بھی ہے، زیر زبر پیش کچھ نہیں ہے، تو لیکن ساتھ ترجمہ لکھا ہے، وہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے جہاں بھی رہو موت تمہیں آ کر رہے گی۔ اور پھر ارشاد رب العزت ہے کہ جن کی شہادت جہاں ہے وہ اپنی مقتل کی طرف خود چل کر آتے ہیں۔ اگر آپ میرے دشمنوں کو ان کے گھروں میں مار دیں تو بعد میں آنے والی نسلوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا؟ اس خواب غفلت میں مخمور امت کو کیسے پتہ چلے گا کہ سلطان الانبیاء کو کس نے اور کب شہید کیا ہے؟ انہیں کیسے معلوم ہوگا کہ دختر رسول کے قاتل کون ہیں؟ انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ امیر المومنین کے اصلی قاتل کون خارجی تھے؟ انہیں کیسے معلوم ہوگا کہ سید شباب اہل جنت حسن ابن علی علیہ السلام کے قاتل کون ہیں؟ اللہ نے کربلا کو میرے لیے اسی دن سے منتخب کر لیا تھا جس دن زمین کو بچھایا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے میری مقتل کی زیارت کی ہے۔ میرا مدفن میرے شیعوں کا مرکز ہوگا، وہاں ہمارے شیعوں کی دعائیں قبول ہوں گی۔ میرا مدفن دنیا اور آخرت میں ہمارے شیعوں کے لیے جائے امن ہوگی۔ یوم عاشور کربلا میں آ جانا، اگر مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو تم سے مدد لے لوں گا۔ سردار جنات نے عرض کیا،
قبلہ اگر آپ کی اطاعت فرض نہ ہوتی تو ہم ضرور آپ کی مخالفت کر کے آپ کے دشمنوں کو ہلاک کر ڈالتے، لیکن مجبوری ہے، جیسے آپ ارشاد فرمائیں ہمارے سر تسلیم خم ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جیسی موت تم مارنا چاہتے ہو اگر میں چاہوں تو اس سے بھی زیادہ پر قادر ہوں، لیکن مصلحت الہیہ اسی میں ہے کہ زندہ رہنے والے بابصیرت ہو کر زندہ رہیں اور مرنے والے بابصیرت ہو کر مریں۔ شب جمعہ 3 شعبان سن 60 ہجری آپ 5ویں دن مدینے سے مکے میں پہنچے۔ اہالیان مکہ اور حج پر آنے والے اطراف و نواح سے لوگ جیسے جیسے سنتے گئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے گئے۔ ہر دوسرے دن عبداللہ ابن زبیر بھی آپ کے پاس آتا تھا۔ آپ کا مکے میں قیام سب سے زیادہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ کے لیے بوجھ تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ فرزند رسول کی موجودگی میں میری بیعت کوئی بھی نہ کرے گا۔ اور سامعین، اب یہاں پہ اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ اہل کوفہ کے خطوط۔ تفصیلات یوں ہیں کہ جب اہل کوفہ کو پتہ چلا کہ معاویہ مر گیا ہے اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین علیہ السلام نے بیعت یزید سے انکار کر دیا ہے اور مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے ہیں، تو سلیمان ابن سرو یا سرد، سواد رے دال ہے شاید، خزائی خیز الف عین چھوٹی ہے، ابن سرد خزائی کے گھر جمع ہوئے اور باہمی صلح مشورہ کیا۔ طے یہ پایا کہ فرزند رسول کو کوفہ آنے کی دعوت دی جائے۔ سلیمان ابن سرو خزائی نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ تو آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ معاویہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے اور یزید تخت حکومت پر بیٹھ گیا ہے، اور یہ بھی سن چکے ہو کہ فرزند رسول نے بیعت یزید سے انکار کر کے مدینے کو چھوڑ کر مکے میں ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ میں کافی دیر سے تمہاری باتیں سن رہا ہوں، تم فرزند رسول کو کوفے میں بلانا چاہتے ہو۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت کوفے میں شیعان علی میں سے ابن زیاد نے کسی کو نہیں چھوڑا، اکثریت شہید ہو چکی ہے اور کچھ پس دیوار زندان موت کے منتظر ہیں۔ تم لوگ صرف یزید سے نفرت کی بنا پر یہ سوچ رہے ہو کہ فرزند رسول کو دعوت دی جائے۔ اپنی حیثیت کو دیکھ لو، اگر تو ان کی مدد کر سکو تو انہیں دعوت دو، اور اگر وہ آ جائیں اور تم خوف یا لالچ میں آ کر انہیں تنہا چھوڑ دو تو پھر وہ جہاں ہیں ٹھیک ہیں، اور نہ انہیں بلاؤ اور نہ رسوائی لو۔ سب نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں تنہا چھوڑ دیں گے، جب بلائیں گے تو پھر ہر لحاظ سے ان کا ساتھ دیں گے۔ سلیمان نے کہا، میں یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آج بالکل نئے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ جو لوگ حضرت علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مخلص ہوا کرتے تھے، ان میں سے ایک فرد بھی مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو تم میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو حضرت علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے خلاف برسر پیکار رہے ہوں، یا پھر گھروں میں دپک کر بیٹھ رہے ہوں۔ سب نے کہا کہ وہ اور وقت تھا، اب بھلا یزید کی بیعت کیسے کی جا سکتی ہے؟ کافی بحث و تمہیس کے بعد آپ کو دعوت دینے کا فیصلہ ہو گیا، اور پہلا خط جو لکھا گیا وہ یوں تھا: اللہ کی حمد ہے کہ اس نے آپ کے جابر دشمن کو اپنے پاس بلایا ہے، وہ جابر جس نے امت محمدیہ کے ہر نیک کو شہید کیا تھا اور ہر برے کو مقرب بارگاہ بنایا تھا، مال خدا کو اپنی جاگیر سمجھ رکھا تھا۔ اس وقت ہم بلا امام ہیں، ہمارا کوئی رہنما نہیں، ہم نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ اگر ہمیں آپ کی طرف سے یقین ہو جائے تو ہم عامل یزید نعمان ابن بشیر کو نکال باہر کریں گے۔ یہ خط عبداللہ ابن مسمع میم سین میم عین مسمع حمدانی اور عبداللہ ابن دال کو دے کر مکہ روانہ کیا۔ یہ پہلا خط امام حسین علیہ السلام کو مکے میں 10 ماہ رمضان کو موصول ہوا۔ اس کے بعد خطوط کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عبداللہ ابن مسمع کی روانگی کے 2 دن بعد 150 خط قیس ابن مسحر، اور یہاں پہ تھوڑا سا نام مٹا ہوا ہے، مسحر سیداوی، عبد الرحمن ابن شداد ارجی اور امارہ ابن عبد سلولی سین لام واو لام چھوٹی کو دے کر بھیجا گیا۔ یہ سلسلہ شروع رہا۔ ایک دن میں 600 خطوط بھی آپ کو موصول ہوئے۔ وفد
शबस इब्ने रबई, वफ्द जो था वो शीन बे से शबस इब्ने रबी, रे बे ऐन छोटी है, और हिजार इब्नुल जर, यजीद इब्ने हारिस, उर्वा इब्ने कैस, उर्वा इब्ने हुजाज, जुबैदी और मोहम्मद इब्ने उमर तीमी पर मुश्तमिल था। मजमूई तौर पर 12,000 ख़त पहुँच गए। आखिरी वफ्द हानी इब्ने हानी और सईद इब्ने अब्दुल्ला हनफी का था। आपने इन तमाम खतूत को संभाल कर रखने का हुक्म दिया और अहले कूफा को इस मजमून पर मुश्तमिल एक ख़त लिखा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुसैन इब्ने अली की तरफ से मोमिन अशराफ को हुसैन इब्ने अली की तरफ से मोमिन अशराफ कूफे के नाम आपकी तरफ से मेरे पास आने वालों में से हानी और सईद आपके आखिरी नामा बर हैं। जो कुछ तुमने लिखा है उसका खुलासा ये है कि हम बिला इमाम हैं, आप तशरीफ़ ले आएँ, हम आपके मुंतज़िर हैं। अगर आप ना आए तो यौम महशर हमारे आमाल के आप ज़िम्मेदार होंगे। हमने तमाम हुज्जत कर दिया है। चूँकि तुम लोगों ने इतमाम हुज्जत की बात की है, इसलिए अल्लाह की तरफ से मुझ पर अब वाजिब हो जाता है कि तुम्हारी दावत को कबूल करूं। मैं पेश बीनी के बतौर अपना भाई, अपना चचाजाद और अपना मोतमिद ख़ास अपने अहले बैत से मुस्लिम इब्ने अकील तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। अगर मुस्लिम ने मुझे लिखा कि जो कुछ तुमने लिखा है तुम उस पर कायम हो तो मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। वस्सलाम। इसके बाद अगली हेडिंग है कि जनाब मुस्लिम कूफे में। तफसीलात कुछ यूँ हैं कि किताब इरशाद और बिहार के मुताबिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुक्म से जनाब मुस्लिम कैस इब्ने मुस्मर मीम स्वाद मीम रे और अम्मारा इब्ने अब्दुल्ला के साथ मक्के से रवाना हुए। मदीना आए। जिन अफराद से मिलना था उन्हें मिले। बनी कैस से दो रहनुमा लिए और कूफे की तरफ रवाना हो गए। चूँकि पोशीदा राह पर सफ़र करना था इसलिए आम रास्ते से हटकर सफ़र शुरू किया। दोनों रहनुमा रास्ता भटक गए। मौसम गर्मी का था। प्यास की शिद्दत से दोनों जांबलब हो गए और मरते मरते उन्होंने जनाब मुस्लिम को एक जानिब सफ़र जारी रखने का इशारा किया। जनाब मुस्लिम बड़ी मुश्किल से मकामे फसीक फे स्वाद ये काफ पर पहुँचे। आपने कैस इब्ने मसहर मीम स्वाद हेरे को ख़त देकर एक मरतबा फिर मक्का वापस भेजा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लिखा, आपके हुक्म के मुताबिक मैं मदीने से कूफे की तरफ दो रहनुमाओं की रहनुमाई में जा रहा था। रहनुमा रास्ता भटक कर दम तोड़ गए। मुमकिन है कि अल्लाह की तरफ से ये रुकावट इस बात का इशारा हो कि मैं कूफा न जाऊं। जो जवाब आने तक मैं मकामे फसीक फे स्वाद ये काफ पर मुकीम हूँ। जैसे हुक्म होगा वैसे मैं अमल करूँगा। जब कैस ने मक्का पहुंचकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त दिया तो आपने जवाब में लिखा कि परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का नाम लेकर सफ़र जारी रखो। जवाब पहुंचने के बाद जनाब मुस्लिम ने दोबारा सफ़र शुरू कर दिया। कूफा पहुंच गए। मुख्तार के घर क़याम किया। यही वो घर है जो उस वक्त मुस्लिम इब्ने मसीब मीम सीन ये बे मुसीब या मुसैयब के घर के नाम से मारूफ था। अहले कूफा आने लगे। जनाब मुस्लिम बैत लेने लगे। जब 18,000 अफराद बैत कर चुके तो जनाब मुस्लिम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा आने के लिए लिखा और तमाम हालात से भी आगाह किया। सामाईन, अब अगली हेडिंग आ गई है कि शियान मुआविया की यजीद को इत्तला। लिखा है कि जब नोमान इब्ने बशीर गवर्नर कूफा को जनाब मुस्लिम की आमद और लोगों की बैत करने का इल्म हुआ तो उसने फ़ौरन अहले कूफा को खुतबा दिया कि देखो, इख्तिलाफ की कोशिश न करो। मैं जंग की इब्तिदा न करूँगा। जो मुझसे बरसरे पैकार न होगा मैं उसे कुछ भी न कहूँगा। अगर तुमने तलवार उठाई तो फिर मुझे भी मजबूरन ताकत इस्तेमाल करना पड़ेगी। अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम इब्ने रबिया हज़रमी ने उठकर कहा कि गवर्नर साहब, आपकी पॉलिसी दुरुस्त नहीं है। इस तरह तो काम ख़राब हो जाएगा और इज़्ज़त बर्बाद हो जाएगी। नौमान ने जवाब दिया कि अतात खुदा में कमज़ोरी को मैं अल्लाह की नाफरमानी की ताकत से बेहतर समझता हूँ।
اور معاصیت خالق میں عزت کو اطاعت الہی میں ذلت سے بدتر سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر نعمان ممبر سے نیچے آ گیا۔ عبداللہ ابن مسلم فوراً گھر آیا اور یزید کو خط لکھا۔ مسلم ابن عقیل کوفے میں آ چکا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والد نے کوفے میں کوئی بھی شیعہ علی علیہ السلام نہیں چھوڑا تھا، اور لیکن اب وہ تمام افراد جن سے تیرے والد نے علی اور حسن کے خلاف کام لیا تھا آل محمد کی جھولی میں گر رہے ہیں۔ تمام شیعان معاویہ مسلم کے پاس جمع ہو رہے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ یوں ہی رہا تو چند دنوں میں کوفہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ نعمان انتہائی کمزور آدمی ہے، اگر کوفے کی ضرورت ہے تو کسی اور مضبوط آدمی کو بھیج۔ دوسرا خط عمارہ ابن عقبہ عین قاف بے ہے نے اور تیسرا خط عمر ابن سعد نے لکھا۔ جب یزید کو یہ خط موصول ہوئے تو اس نے معاویہ کے غلام خاص یہودی المسلک سر جون سے مشورہ کیا۔ چونکہ یزید کی ابن زیاد سے انبن تھی، اس لیے سر جون نے براہ راست ابن زیاد کا نام لینے کے بجائے معاویہ کے حوالے سے یوں بات کی کہ اگر آج معاویہ زندہ ہوتا اور وہ تجھے اس وقت کوئی مشورہ دیتا تو اس کا مشورہ قبول کر لیتا۔ یزید نے کہا یقیناً قبول کر لیتا۔ تو سر جون نے کہا کہ معاویہ کو پہلے سے اہل کوفہ کے متعلق کچھ شبہات تھے کہ وہ نعمان کی گرفت ڈھیلی ہے، اس لیے اس نے مرنے سے صرف 2 دن پہلے ابن زیاد کے نام بصرہ کے ساتھ کوفے کی گورنری کا حکم بھی لکھ دیا تھا، لیکن شدت مرض کی بدولت وہ یہ حکم بھیج نہ سکا۔ یہ دیکھ یہ حکم نامہ لکھا ہوا ہے اور اس پر مہر بھی ثبت ہے، تو اس مہر کے ساتھ ہی اپنی مہر بھی لگا دے اور یہی حکم نامہ ابن زیاد کو بھیج دے۔ نعمان کو مفرول کر دے یا معزول، میم عین زے واو لام، معزول کر دے۔ ابن زیاد کوفے کو کنٹرول کر لے گا۔ یزید نے سر جون سے کہا کہ ٹھیک ہے، تو اسی وقت یہ حکم نامہ بصرہ بھیجنے کا انتظام بھی کر اور ساتھ ہی ایک خط بھی لکھ دے۔ سر جون نے مسلم ابن عمرو باہلی، بے الف 2 چشمی ہے، لام چھوٹی ہے، اس کو بلایا اور اسے معاویہ کے حکم نامے کے ساتھ حسب ذیل مضمون کا خط دیا اور اسے بصرہ بھیج دیا۔ یزید ابن معاویہ کی طرف سے گورنر بصرہ ابن زیاد کی طرف بصرے سے ہمارے مخلص شیعوں کی اطلاع کے مطابق مسلم ابن عقیل حسین ابن علی کی نمائندگی کے لیے کوفہ پہنچ چکا ہے اور ہمارے سادہ لوح شیعوں کو ورغلا کر حسین علیہ السلام کے لیے بیعت لے رہا ہے۔ اس حکم کے پہنچتے ہی تو کوفہ روانہ ہو جا اور مسلم کو گرفتار کر کے قتل کر دے یا قید کر دے یا کوفے سے ہی نکال دے، اور یہ سب ہی تیری ثوابدید پر ہے۔ مسلم ابن عمرو باہلی یہ خط لے کر بصرہ روانہ ہوا۔ جو ہی بصرہ پہنچا ابن زیاد نے فوراً تیاری کا حکم دیا، اپنے بھائی عثمان ابن زیاد کو بصرے میں نائب بنایا اور خود کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں۔ امام حسین کی طرف سے اہل بصرہ کو خط۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ جناب مسلم کو کوفہ روانہ کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اشراف بصرہ کے نام خط لکھا۔ مورخین کو جن افراد کے نام معلوم ہو سکے ہیں وہ یہ 2 ہیں، بنی نحشل، نون ہے شین لام، بنی نحشل سے یزید ابن مسعود، اور بنی عید یا عید عین یہ دال سے منظر ابن جارود۔ آپ نے اہل بصرہ کے یہ خطوط اپنے غلام سلیمان، جس کی کنیت ابو رزین تھی، اس کو دے کر بصرہ روانہ کیا۔ ابو رزین نے پہلے یزید ابن مسعود نحشلی کو خط پہنچایا اور بعد میں منظر ابن جارود کے پاس خط لایا۔ چونکہ منظر ابن زیاد کا سسر تھا اور اس کے مظالم سے خائف رہتا تھا، اس لیے منظر نے اس خیال سے کہ ممکن ہے کہ یہ شخص ابن زیاد ہی کا جاسوس ہو، ابور پتہ نہیں تھوڑا سا مٹا ہوا ہے، ابو رزین اور خط دونوں کو ابن زیاد کے پاس لے آیا۔ ابن زیاد نے خط پڑھ کر پھاڑ دیا اور ابو رزین کے
قتل کا حکم دیا۔ اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ کربلا کا پہلا شہید ابو رزین ہے۔ یزید نے بنی تمیم، بنی حنظلہ اور بنی سعد کو بلایا اور ان سے کہا کہ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ تم لوگ مجھے کیا سمجھتے ہو؟ تو تینوں قبیلوں کے افراد نے کہا کہ آپ ہمارے سردار بھی ہیں اور ہم آپ کے پسینے پر خون گرانے کو اپنی سعادت بھی سمجھتے ہیں۔ یزید نے کہا دیکھو معاویہ مر گیا ہے، جو کچھ اسلام اور امت کے ساتھ وہ کر گیا ہر ایک کے سامنے ہے۔ مرتے مرتے شرابی رئیس الفجرہ اور یزید کو امت مسلمہ کے سر تھوپ گیا ہے، جس میں نہ حلم ہے، نہ علم، نہ حق آشنا ہے اور نہ حق جو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یزید سے جہاد مشرکین کے جہاد سے افضل ہے۔ اس کے مقابلے میں حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام و بطول سلام اللہ علیہ آغوش رسالت کا پروردہ ہے، صاحب حسب و نسب ہے اور علم کا سمندر اور حلم کا کوہ گراں ہے۔ ہر وہ صفت جو کسی انسان میں ہونا چاہیے فرزند رسول میں موجود ہے۔ نور حق سے روشنی حاصل کرو۔ اور قیس ابن صخر سواد خیرے اور قیس ابن صخر نے جنگ جمل میں مخالفت علی علیہ السلام میں لڑا کر جو ہمیں رسوا کیا تھا اس داغ کو دھو ڈالو اور حسین علیہ السلام کی ندا پر لبیک کہو۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں نے زرہ پہن لی ہے، ترکش سنبھال لیا ہے، تلوار کمر سے لٹکا لی ہے۔ یقین رکھو کہ جو قتل ہونے سے بچ جاتے ہیں موت سے ہرگز نہیں بچتے، جو میدان جنگ سے بھاگ جاتے ہیں موت انہیں بھی پکڑ ہی لیتی ہے۔ اللہ آپ پر رحم کرے، اچھا اور مناسب جواب دو۔ پھر لکھا ہے کہ بنی سعد نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ کی بات ہم ٹال نہیں سکتے، لیکن جنگ جمل سے شکست کے بعد قیس ابن صخر نے ہمیں مرتے وقت وصیت کی تھی کہ ہمیشہ جنگ سے دور رہنا۔ جب سے ہم نے قیس کی وصیت پر عمل شروع کیا ہے، آرام سے کھا رہے ہیں اور وقت اطمینان سے پاس ہو رہا ہے۔ یزید نے کہا ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ میری بات یاد رکھنا کہ آج کی اس جنگ سے تو بچ جاؤ گے، لیکن تمہاری تلوار کبھی نیام میں نہیں جائے گی۔ بنی حنظلہ اور بنی تمیم نے جواب دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جنگ کریں اور ہم امن سے گھروں میں بیٹھے رہیں؟ بسم اللہ، جہاں آپ قدم رکھیں گے وہاں ہمارے سر ہوں گے، صرف ہمیں تیاری کے لیے کچھ مہلت دے دیجیے۔ پھر یزید نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا، بسم اللہ، آپ جہاں فرمائیں بنی تمیم اور بنی حنظلہ کے سر آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ اس وقت آل محمد میں سے ایک آپ ہی تو ہیں، اس وقت آل محمد میں سے ایک آپ ہی تو ہیں، تو ہمارا سرمایہ اور حجت خدا ہیں۔ ہم انشاءاللہ جنگ جمل کا داغ بھی دھو ڈالیں گے۔ جب امام حسین علیہ السلام کو یزید کا خط ملا تو آپ نے حسرت سے فرمایا کہ یزید، تو میری مدد کو پہنچ تو نہیں پائے گا، ویسے تیری اس نصرت کا میں، میرا بابا اور میرے نانا ممنون ہیں۔ اللہ تجھے قیامت کے ہول سے محفوظ رکھے، اللہ تجھے پیاس کے دن سیراب کرے اور اللہ تجھے معزز رکھے۔ تیری لبیک میری حوصلہ افزائی ہے اور تیرے خلوص کی علامت ہے۔ ابن زیاد نے قاصد امام حسین علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے بعد ممبر پر جا کر خطبہ دیا، اہل بصرہ کو نصرت آل محمد سے باز رکھنے کی خاطر خوب ڈرایا اور دھمکایا۔ راتوں رات تیاری کی اور صبح کو کوفے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے ابن زیاد کوفے میں۔ لکھا ہے کہ ابن زیاد کوفے میں رات کے وقت داخل ہوا۔ اس کے ساتھ اپنے اہل خانہ اور غلاموں کے علاوہ مسلم ابن عمرو عین میم رے واو عمرو باہلی اور شریک ابن آور حارثی تھے، الف عین واو رے اور ہے الف رے سے چھوٹی ہے، حارثی تھے۔ ابن زیاد نے سپاہ امامہ سر پر رکھا ہوا تھا اور منہ چھپایا ہوا تھا۔ لوگوں نے سمجھا فرزند رسول آ گیا ہے۔ دیکھنے والوں نے فرزند رسول کی حیثیت سے مرحبا یا ابنا رسول اللہ کہہ کر استقبال کیا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، سیدھے دارالامارہ آیا۔
نعمان ابن بشیر نے دارالامارہ کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ دارالامارہ کی چھت سے نعمان نے کہا کہ اے فرزند رسول، یہ تو میں آپ سے جنگ کی خواہش رکھتا ہوں اور نہ ہی یہ امانت آپ کے سپرد کر سکتا ہوں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ کافی دیر کے بعد اسے پتہ چلا کہ فرزند رسول نہیں بلکہ ابن زیاد ہے۔ اس نے دروازہ کھولا، ابن زیاد اندر آیا، رات آرام سے سویا۔ صبح الصلوات جامع کی منادی کرائی۔ جب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے تو اس نے یہ خطبہ دیا: اما بعد، مجھے یزید نے تمہارے اس شہر کا گورنر بنایا ہے۔ تمہاری سرحدوں کی حفاظت اور بیت المال کی نگرانی میرے سپرد کی ہے۔ میں مظلوم سے انصاف کروں گا، محروم پر نوازش کروں گا، ہر اطاعت شعار کے ساتھ مہربان باپ کا سا سلوک کروں گا۔ ہاں، میرا کوڑا اور میری تلوار ضرور ایسے افراد کے خلاف ہوں گے جو میرے حکم کی نافرمانی کریں گے۔ تمہیں اپنی زندگی سے محبت ہونی چاہیے، اپنی جان کے دشمن نہ بنو۔ میں صرف دھمکیاں دینے کا قائل نہیں ہوں، میں اپنے قول کی صداقت اپنے عمل سے پیش کروں گا۔ تم سب میرے معتمد ہو۔ ہر شخص مجھے ایسے افراد کے نام اور ٹھکانے بتائے کہ جو یزید کے باغی ہیں۔ جو شخص ایسے افراد کے نام اور ٹھکانے بتاتا جائے، اپنا ماہانہ وظیفہ ابھی آ کر لیتا جائے۔ اور اب میں اس وظیفے کو دگنا کر رہا ہوں۔ جن لوگوں نے ایسے افراد کے نام اور ٹھکانے نہ بتائے یا جن لوگوں نے ایسے افراد کو اپنے ہاں پناہ دی، ان کے نام وظیفہ خواروں کی فہرست سے ہمیشہ کے لیے خارج کر دیے جائیں گے۔ اب جاؤ اور جو میں نے کہا ہے اس پر عمل کرو۔ ابن زیاد نے اپنے غلام موقل میم عین قاف لام موقل کو بلایا، اسے 3000 درہم دیے اور کہا کہ جا کر مسلم ابن عقیل کا کھوج لگاؤ۔ جب جناب مسلم کو پتہ چلا کہ ابن زیاد نے آتے ہی ان کی تلاش شروع کر دی ہے تو انہوں نے جناب مختار کا مکان چھوڑ کر جناب ہانی کے مکان کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ ابو تمامہ سیداوی آپ کی طرف سے ہتھیار جمع کرنے پر مامور تھا۔ جب 25,000 افراد نے بیعت کر لی تو جناب مسلم نے ابن زیاد کے خلاف جنگ لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ جناب ہانی نے مشورہ دیا کہ ابھی آپ جنگ شروع نہ کریں۔ ابن زیاد نے آج صبح جو تقریر کی ہے اور لوگوں کو وظیفہ دگنا کرنے کا لالچ بھی دیا ہے، ساتھ ہی نافرمانی سے دھمکایا ہے، اور اس کا رد عمل دیکھ لیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ کوفے میں شیعان علی صرف چند افراد میں جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، یہ اکثریت شیعان معاویہ ہے۔ یہ لوگ صرف معاویہ اور یزید کے گورنروں سے تنگ تھے، ان کے دل میں محبت آج بھی معاویہ اور یزید سے ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل کی طرف سے بیعت لیتے تھے۔ ابن اوسجہ مسجد کوفہ میں بیٹھے تھے، کسی نے دوسرے سے کہا کہ یہ شخص ابن عقیل کے لیے بیعت لے رہا ہے، تو مقتل غلام زیاد سے موقل میم عین قاف لام موقل غلام زیاد نے یہ بات سن لی۔ ابن اوسجہ کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ اے سردار کوفہ، میں شام سے آیا ہوں، سنا ہے فرزند رسول تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ نے محبت آل محمد کا انعام کیا ہے؟ انعام کیا ہے، میرے خیال یہ لکھا ہوگا۔ میں بھی فرزند رسول کی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ میں کوئی ایسا آدمی تلاش کر رہا تھا، لیکن کوئی بھی مجھے سفیر حسین کی نشاندہی نہ کر پا رہا تھا۔ ابھی مسجد میں نے آپ کے متعلق سنا ہے کہ آپ سفیر حسین علیہ السلام کی طرف سے بیعت لے رہے ہیں۔ مجھ سے یہ 3000 بھی لے لیں، انہیں ہتھیاروں میں خرچ کریں اور مجھ سے بیعت بھی ابھی لے لیں۔ جب مناسب سمجھیں تو مجھے صرف ایک مرتبہ سفیر حسین کی زیارت کرائیں۔ ابن اوسجہ نے بیعت لے لی اور فرمایا کہ درہم اپنے پاس رکھو، میں سفیر حسین علیہ السلام سے اجازت لے لوں۔ اگر انہوں نے تیری ملاقات کی اجازت دے دی تو پھر درہم اس کو دینا کہ جس کا وہ فرمائیں۔ اب لکھا ہے کہ موقل میم عین قاف لام نے بیعت کر لی۔ 2 دن بعد موقل جناب مسلم کے پاس پہنچ گیا۔ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک یہ کمینہ ابن زیاد کے خلاف ہر منصوبے میں پیش رہتا تھا۔ جب بھی
وقت ملتا تھا ابن زیاد کو رپورٹ پہنچا دیتا تھا۔ جناب مسلم کے حکم سے اس نے وہ 3000 درہم ابو تمامہ ساعدی سواد الف حمزہ دال چوٹیے کے حوالے کر دیے تھے۔ شریک ابن آور حارثی بصرے سے ابن زیاد کے ساتھ آیا تھا، لیکن شیعان آل محمد سے تھا۔ کوفہ پہنچ کر بیمار ہو گیا، جناب ہانی کے گھر قیام کیا۔ ابن زیاد اس کی عیادت کو آیا۔ شریک نے جناب مسلم سے کہا کہ ابن زیاد میری عیادت کو آ رہا ہے، جب وہ آ جائے تو اسے قتل کر دینا، جب میں موقع سمجھوں گا تو میں پانی مانگوں گا، میرا پانی مانگنا اس بات کی علامت ہوگی کہ وقت مناسب ہے۔ ابن زیاد شریک کی عیادت کو آیا۔ شریک نے پانی مانگا لیکن کسی نے نہ دیا۔ جب اس نے اصرار کیا اور کوئی بھی پانی دینے نہ آیا تو شریک پریشان ہو گیا۔ ابن زیاد بھی سمجھ گیا۔ ابن زیاد فوراً اٹھ کر واپس چلا گیا۔ ابن زیاد کے جانے کے بعد جب جناب مسلم شریک کے پاس آئے تو شریک نے پوچھا کیا ہوا، آپ نے کیوں اس خبیث کو قتل نہیں کیا؟ تو جناب مسلم نے فرمایا کہ ہم آل محمد فرامین نبوی پر عمل کرتے ہیں۔ نبی عالمین کا ارشاد ہے کہ مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ ویسے میں خود بھی آمادہ نہیں تھا، لیکن جب ابن زیاد آ گیا تو زوجہ ہانی کو بھی آپ کے منصوبے کا علم تھا۔ وہ میرے قدموں پر گر گئی اور مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر کہنے لگی کہ آپ ہمارے گھر میں اسے نہ مارے۔ یہ سن کر جناب ہانی نے فرمایا کہ اللہ عورتوں کو عقل دے، جس بات سے وہ ڈری ہے اسی میں گر گئی ہے اور اس نے اپنا گھر تباہ کر دیا ہے اور مجھے قتل کر دیا ہے۔ سامعین، یہاں پر کتاب کے صفحہ نمبر 143 پر آپ سے 144 پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے جناب ہانی کی شہادت۔ یہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے اور یہیں سے آغاز کریں گے۔ اس نشست سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔